ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، اس وقت دنیا کے اندر جو ہیں جنگی حالات، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمیں تیسری جنگ عظیم کے جو ڈرم کی جو آواز ہے وہ آ رہی ہے، وہ آئے دن آہستہ آہستہ جو ہے کانوں میں ذرا تیزی سے اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے اب وہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے اندر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پولینڈ کی سرحدوں سے باقاعدہ نیٹو کی کچھ افواج جو ہے وہ یوکرائن میں داخل ہو کر روس کے خلاف کہیں نہ کہیں وہ جنگ کے اندر بڑھ چڑھ پیکار ہیں۔ گو کہ مغربی میڈیا اس سے انکار کر رہا ہے، لیکن غیر جانبدار ذرائع جو وہاں پر موجود ہیں اس وقت، جو فیلڈ کے اندر گراؤنڈ میں بیٹل گراؤنڈ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہی بتاتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہیں نیٹو کے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ بات اوبیسلی رشیا کو بھی پتا ہوگی تو روس نے بھی بڑے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مکمل اپنے ہتھیار جسے ہیں وہ تیز کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے روس جنگ لڑ رہا ہے اب تک 15، مطلب ہمارا جو ایک تجزیہ تھا اور جو بین الاقوامی تجزیہ نگار تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ روس ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ جس طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے، یہ جنگ یا تو وہ جان بوجھ کے طویل کر رہا ہے یا کچھ اور وجوہات ہے۔ مطلب یہ بات ابھی تک غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اگر روس چاہے تو بڑے حملے کر کے معاملے کو ختم کر سکتا ہے، یا یہ روس چاہتا ہے کہ مزید جو ہے، جیسے نیٹو رشیا کو اشتعال دلا رہا ہے، رشیا کی کوشش ہے کہ نیٹو بڑھے آگے بالکل اور یوکرائن کے اندر ایک دم ڈائریکٹ آ کر انوالو ہو جائے، تو اس کے بعد وہ بڑے حملے کرے، ان کو کوئی بڑا نقصان پہنچائے۔ ابھی فی الحال کیا اسٹریٹجی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بظاہر گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ روس کو کامیابی تو ہو رہی ہے، لیکن جس طریقے سے روس کامیابی لے رہا ہے یہ مطلب عجیب ہی مطلب نظر آتا ہے کہ اتنا نقصان کرنے کے باوجود تھوڑی تھوڑی کامیابی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے نیٹو کو جو ہے بڑا بھرپور طریقے سے یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ رشیا کا گھیرا بند، جسے کہتے ہیں گھیرا بندی کرے۔ بلیک سی کے اندر روس ابھی اپنی طاقت مسلسل بڑھا رہا ہے، اور بلیک سی کے اندر جو ہے معاملات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر بلیک سی سے اگر ٹکراؤ ہوا تو پھر بڑا زبردست اور شدید ٹکراؤ ہوگا، اور وہ پھر یہ جو نیٹو کے 3-4 ممالک ہیں، شنگن کنٹریز جس میں شامل ہیں، پولینڈ کے ساتھ رومانیہ وغیرہ، یہ بھی لپیٹ میں آئیں گی۔ جو مطلب اس وقت جنگی بساط بچھی ہوئی ہے یا جو نقشے کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک دوسری چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر یہ جنگ اس طرح اگر چھڑ جاتی ہے تو پھر کیا رشیا جو ہے کیا یہیں سے لڑے گا، اور رشیا کے ساتھ کیا چائنا بھی آئے گا؟ جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کیم اول ینگ جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ شمالی کوریا کے کچھ ٹروپس آ چکے ہیں، کیونکہ یہ پتہ لگا تھا کہ پولینڈ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے نیٹو اپنی افواج جو ہے وہ جمع کر چکا ہے، اور 2 لاکھ کی افواج کے ساتھ یعنی ٹوٹل ملا کے یعنی یوکرائن کی فوج اور پلس ان کی 2 لاکھ افواج قریب ہو جائیں گے، جس کے اندر تمام 22-24 ملکوں کی جو افواج ہیں، تو اس لیے وہ پس پردہ انہوں نے بھی کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ معاملہ جو ہے نا روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، اور یوکرائن کی کوشش ہے کہ کس طرح کریمیا پہ حملہ کیا جائے۔ رشیا نے کریمیا کے اندر تمام نیوکلیئر وہ لگا دیے ہیں، ریڈی ٹو فائر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا کہ بیلاروس کے اندر بھی انہوں نے اپنے نیوکلیئر ٹیکنیکل ویپنز جو ہے پہنچانے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے بعد کل تو ڈے بیفور یسٹرڈے لوکاشنکو نے خود بھی کہا تھا کہ اگر جنگ ہوئی یا اگر نیٹو نے کوئی حماقت کی تو روس تو کرے نہ کرے، لیکن ہم نے جو اپنے نیوکلیئر ہتھیار لگا لیے ہم ان سے ان کو جواب دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کی کچھ ابھی مطلب کنفرم تو نہیں ہے کہ کون سی جگہ کچھ ہیکس ہوئی ہیں، لیکن سننے میں یہ تھا کہ کچھ امریکہ کا کوئی انہوں نے ڈیٹا شیٹا رشین نے ہیک کیا تھا، اور امریکنز نے یہ تحقیقات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو ہیک ہوا ہے یا جو کوئی تھوڑا بہت ہو رہا ہے یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کچھ ہماری جو چیزیں جو مطلب اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جو ہمارا جو دائرہ کار ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اس کے اندر جو انفلٹریشن ہو رہی ہے وہ رشیا کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور بہرحال ابھی تو یہ الزام ہے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پینٹاگون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کام کس حد تک ہوتا ہے، کیا وہ جواباً کو رشیا کی سائٹ ہیک کریں گے، یا اس کے جواب میں کوئی نیٹو کے آرٹیکل کے ذریعے کوئی روس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی یہ مہینہ جس میں نے آپ سے کہا نا، یہ مہینہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ جس طریقے سے مشقیں ہو رہی ہیں، مشقیں ایک طرف آپ دیکھیں مشق وہاں پہ وہ کر رہے ہیں جرمنی کے اندر، میں نے آپ بتایا سب سے بڑی مشق ہو رہی ہے، وہ بھی روس کے اوپر دباؤ دینے کے لیے ہو رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کا جو ادھر مشق ہو رہی ہے چائنا سی کے اندر، ادھر بھی وہ مشقیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو جو
شمالی جو ہے اپنا جو نارتھ کے جو ایریا ہیں، ناروے کے اوپر جو ناردرن ایریاز ہیں جو سارے اٹلانٹک کے، ادھر بھی پروازیں ہو رہی ہیں، اور تینوں جگہ رشیا بھی اپنے پروازیں جو ہیں وہ کر رہا ہے، تینوں جگہ رشیا بھی برابر جسے کہتے ہیں کہ نیک ٹو نیک جسے کہا جاتا ہے نا ایک لفظ انگریزی میں، تو وہ اس طرح معاملہ چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا کسی وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو ایک دوسرے کے نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کو آزما رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ دیسی الفاظ جل دینے کی کوشش میں ہے کہ کسی جگہ موقع ملے تو وہ کوئی بڑا اٹیک کرے. جو غیر ملکی جو تجزیہ نگار ہیں، جنگی ماہرین ہیں جو اس وقت ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ چیک کر رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں جو ایک نفسیاتی طور پر جسے کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل جیسے نا وار فیئر جو ہے فی الحال ان کی چل رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائیکولوجیکل وار فیئر کے اندر اگر کوئی ہمارا فریق اگر ویسے ہی اگر وہ مغلوب ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. تو بہرحال یہ جو میں نے کہا کہ یہ اس تمام صورتحال کے اندر بہت زیادہ اہم ہے. ادھر چین جو ہے وہ بھی اپنے دانت تیز کر رہی ہے اس نے آپ کو پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم رشیا کا ساتھ دیں گے. رشیا کو اگر علیحدہ کیا گیا، اسی ساتھ ہی ساتھ جو ہے ابھی چین نے تائیوان کی گھیرا بندی آلریڈی کر رکھی ہے، اور کل بھی تائیوان کے قریب چین نے جو ہے مطلب ان کے طیاروں دوبارہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر وہ کی ہے ان کی سرحدی کیا کہتے ہیں اگر جو ایئر اسپیس جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا چل رہے ہیں، اور یہ مطلب یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ جنگ کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ بس موقع کی تلاش میں کہ جس کو موقع مل گیا شاید ہو سکتا ہے وہ کوئی پہلا ہاتھ دکھا دے. اچھا، دوسرا یہ کہ بھارت کی ریاست منی پور کا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہا. گزشتہ 24 گھنٹے میں 15 افراد کے اور ہلاک ہونے کی اس میں خبریں آئی ہیں، اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر کو بھی وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا ہے. اور بی جے پی کے پالیسی جو تھی، میں سمجھتا ہوں جو میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس کی وجہ، میں زیادہ انڈیا پر بات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اتنا کسی کو دلچسپی نہیں ہے ان سب چیزوں سے، انڈیا کے حوالے سے یا دوسرے معاملہ سے. لیکن جو میں نے اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ منی پور کے جو حالات خراب ہوئے ہیں، اس کا پورا قصور جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی نفرت انگیز پولیٹیکل جو ان کی ایک سیاست کی ہے نا وہ ہے، اس کی وجہ سے. اچھا، دوسرا ہے کہ ایلون مسک پہنچے تھے، آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے وہ ادھر ماسکو میں، اور انہوں نے جا کے کچھ بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی جو سیارے ویارے جو آپ کو پتا ہے سارا ان کا سٹار جو ہے ان کا سارا پلان ہونی گئی ہے. اور مختصراً میں بتا رہا ہوں کیونکہ ویلاگ چھوٹا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ پیوٹن سے بات کی تھی، اور کچھ معاملات ایسے طے کیے ہیں جن کی تفصیل فی الحال نہیں ملی. لیکن وہ ہے کہ وہ تمام ڈیجیٹل اور جو سیٹلائٹ کے جو حوالے سے وہ انہوں نے کافی اس میں اہم کچھ پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ بھی ہم تفصیل اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے کہ کیا معاملات ہوا. لیکن اسی طرح بالکل ایلون مسک جیسے وہاں پہنچے تھے، امریکہ کے جو ہے نا بل گیٹس صاحب، وہ وہاں پہنچ گئے چائنا، اور چائنا پہنچ کے انہوں نے وہاں چین کے ساتھ وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کچھ بات چیت کی ہے. خبریں تو خیر اخبار میں جو آ رہی ہیں لیکن ہم اخبار کی خبروں پر توجہ نہیں دیتے، ہم اپنے طور پر معلومات کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی ہے وہ ہمیں 2 دن کے اندر پتہ لگ جائے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ادھر پہنچے ہیں، وہ ادھر پہنچے، انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ٹریپ شریپ ہو رہا ہے یا کوئی واقعی وہ ٹوٹنے کے چکر میں ہے؟ ابھی ریئل جو ہے نا اسٹوری ہمیں 1-2 دن میں انشاءاللہ پتہ لگے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال دنیا کے اندر یہ بڑی عجیب معاملات جو ہے نا اس وقت ہو رہے ہیں. مودی صاحب کا تو میں نے آپ بتا دیا، وہ جا رہے ہیں ادھر بھاگے ہوئے. کوشش ہے امریکہ کی جناب ان کو ہم گھسیٹیں جو نیٹو پلس میں، لیکن مجھے لگتا ہے نیٹو پلس کامیاب نہیں ہوگا. ویسے بھی انڈیا آلریڈی پہلے منع بھی کر چکا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا اگر پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تو دنیا میں تو سب یہ کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے معاملات، لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ وہی ہو رہا ہے، یعنی یہ عمران خان کا ہے بس ایشو. وزیر اعظم کے جو سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، وہ جناب اٹھا لیے گئے دوبارہ. اور یہ پتہ نہیں کیا عجیب سلسلہ پاکستان میں ہوا ہے کہ لوگ اچانک اٹھنے لگے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. اور اب تو مطلب اخبارات میں دیکھ رہا تھا، گزشتہ 3 دن پہلے ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، جرمن اخبار ہے اس کا ایک آرٹیکل تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں جو اٹھانے کا جو چکر ہے، یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اٹھ جاتے ہیں بندے، یہ پاکستان میں یہ عجیب طریقے کار ہے کہ کون اٹھا کے لے آتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. وہ سٹوری بنیادی طور پر ان کی تھی، یہ جو آپ کے جو ارشد شریف غائب ہوئے تھے کہ کس نے اٹھایا تھا، پھر اس کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا. تو اس کے اندر پھر ان کا بھی تھا معاملہ، جو اس وقت ہمارے دوسرے صحافی غائب ہیں. تو وہ اس حوالے سے بتایا تھا کہ بھائی لوگ یہاں پہ اٹھ جاتے ہیں. تو اب ایک اور نئی آج سٹوری ہم نے سن لی کہ یہ بھی اٹھ گئے. تو اب یہ تو عجیب ہی بات ہے، یہ پتہ نہیں کیا کہانی ہو گئی ہے.
یہ تو ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے. اب یہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا, وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اٹھانے کے بعد پتہ نہیں لگتا, یا تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, یا پھر اگر آتے ہیں تو ان کا کوئی عجیب ہی صورتحال ہوتی ہے. لوگ جو ہیں کچھ تاریخ جو دان ہے نا, وہ ذرا صفحے وفے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہیں ادھر تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر جو حضرت عیسیٰ والا جو ہے کہ حقیقی واقعہ ہوا تھا, جو سچا ہے, جس پہ ہمارا ایمان بھی ہے. تو ایسا تو نہیں کہیں وہ پاکستان کسی زمانے میں اس کا حصہ تھا, یا وہ حصہ کبھی پاکستان میں رہا ہو. وہ پرانے جغرافیان جو ہے نا, وہ مطلب حقیقت میں چھاننا, وہ آرٹیکل میں لکھا ایسے ہی تھا, وہ کسی اس نے لکھا تھا, کوئی ڈچ صحافی اس نے, تو مزاحی لکھا تھا اس نے, لیکن بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہماری صورتحال ہے. تو ہمیں اسے پتہ ہی نہیں کہ ساری دنیا کے اندر پاکستان کا کیا مذاق بن رہا ہے. ہم تو بس اپنے میں لگے ہوئے کہ بس ہم نے اپنا کام کرنا ہے, پاکستان کو ہنستا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, مذاق اڑے, پاکستان کھڈے میں چاہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے پاکستان کی. تو بہرحال ایک یہ صورتحال ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی آپ کو کہ بھائی پی ٹی آئی کو جو ہے نا یہ وائپ آؤٹ کرنے کے چکر میں پورا لگے ہوئے, یہ پلان ان کا پورا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیغام بھیجا گیا تھا عمران خان کی طرف سے صدر الوی کے تھرو, جو ہیں چیئرمین سینٹ کے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں آیا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لکھا ہے کہ نو, بالکل جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا صورتحال, جو جیسے کہ ہم نے ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتحال جو بالکل ڈیڈ لاک ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز, زیرو ٹالرنس اگر ہم اس کو کہیں نا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. وہ ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بھی دیکھا کہ وہ ایک جرنیل 3 اسٹار جرنیل ہے, ان کی وائف کو بھی پکڑ لیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ کو اخبارات میں پتہ لگ جائیں گی. تو وہ ان کو بھی پکڑ لیا, حالانکہ وہ والنٹیرلی گئی تھیں, اس کے باوجود ان کو سنا اریسٹ کر لیا گیا. اور تو وہ میں سمجھتا ہوں جو اریسٹ کیا گیا بنیادی طور پر یہ بھی ایک میسیج ہے عمران خان کے لیے کہ بھائی اپنے آپ کو ٹرائی ٹو یور سیلف, کہ آپ خود بخود ہی مائنس ہو جائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں ہاتھ اٹھا کر, تو زیادہ بہتر ہوگا. ورنہ ادروائز جو ہے کہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ پھر کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک ادھر سے سلسلہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے. مطلب اب میں نے کہا نا کہ اب پی ڈی ایم فل سپورٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ دونوں جب ایک پیج پر آ گئے تو پھر معاملہ جو ہے بڑا تیزی آ گئی ہے اس کے اندر. اور میں اس کے حوالے سے آپ کو پرانی خبریں بھی دیتا رہا ہوں. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے جناب آج وہ سینٹ سے ایک بل پاس ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بل جو ہے نا, میرا خیال ہے, میرا تجزیہ یہ کہ عدالتوں میں جا کے پھنس جائے گا. لیکن عدالتوں میں بھی کہاں تک پھنستا ہے اور کیا ہوتا ہے, آپ یقین کریں کہ مجھے ویسے فی الحال کوئی امید نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم یہ بات کہتے رہے ہیں, جہاں دوسروں کی غلطیاں ہوں گی, لیکن سب سے بڑی غلطی اس میں عدلیہ کی بھی. اگر عدلیہ نے جب یہ کام کیا تھا 14 مئی کے حوالے سے, اور ہم اپنے ویلاگز میں بھی کہہ رہے تھے, ہم نے انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز پہ اور ادھر ادھر بھی کئی جگہ میں نے کہا کہ یار پاکستان کا آئین جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور پاکستان کا آئین ٹوٹ گیا مطلب وائلیشن تو آلریڈی ہو گئی ہے. اسی وقت ان کو چاہیے تھا کہ جب منع کر دیا تھا انہوں نے کہ بھائی ہم پیسے نہیں دے رہے, تو اس کے بعد ہی سپریم کورٹ کو چاہیے تھا پرائم منسٹر کو بھی بلاتا اور ان کو بھی بلاتا, اور ان کو بلا کر کہتا جناب آپ نے جو ہے, ہم نے عدالت کی آرڈر کیا تھا, آپ نے عدالت کی توہین کی, تا برخاست سے عدالت آپ سب کو سزا, اور اس کے بعد ان کی چھٹی کرتے, تو یہ سارا معاملہ اتنا ہونا بھی نہیں تھا, یہ معاملہ بہت کچھ دب جانا تھا. لیکن اب سپریم کورٹ نے اتنی دیر کر دی ہے نا کہ اب میں سمجھتا ہوں کچھ ہو نہیں سکتا. اب ہر صورت میں سپریم کورٹ کو کمپرومائز ہونا پڑے گا. اب یہ تو میں ایک ویسی پوزیشن بتا رہا ہوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو کچھ ججوں سے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب کچھ نہیں کر سکتی. اب جو بہرحال اب آگے کچھ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی فیصلے ہوں, لیکن سپریم کورٹ ابھی کسی اس میں نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ دوسری طرف جو ہے نا, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وکلا وغیرہ جو ہے تیاری پکڑ رہے ہیں, اور اب دیکھیں اگر وکلا کے ساتھ اگر سول سروسز کے لوگ اگر آ جاتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ اگر آ جاتے ہیں, اور اگر اس کے ساتھ اور کچھ پبلک بھی نکل آئے تو وہ پھر اور بات ہے. ہو سکتا ہے شاید پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے اندر تبدیلی آئے. لیکن دیکھیے ابھی تک جیسا میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے مطلب ابھی بھی اسٹل بھی, مطلب میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, مطلب ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی, سابقہ سیاستدان کی حیثیت سے اگر مطلب ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم اب تک کب تک کوشش کر کے ہم جناب تحریک لبیک کو ادھر ادھر اور جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ کھڑا کر, اپنے پیٹے میں کھڑا کر لیتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے جیسے ہی. لیکن وہ ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے کسی جماعت سے نہیں کیا. خیر بہرحال ان کی اپنی پالیسی, عوام تو ان کے ساتھ کھڑی ہے, سوال ہی عوام تو کھڑی, لیکن اگر ایک دو سیاسی جماعتیں بھی, میرا خیال ہے اگر ہوتی تو کوئی برائی تو نہیں تھی. بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں.
اچھا دوسرا یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو ہے نا وہ ٹھوس ہوتی نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جہانگیر ترین کی پارٹی کی پتہ جو اصل وجہ ہے خراب ہونے کی, میں وجہ بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ لوگوں نے جاتے ہی نا عمران خان کی برائیاں کرنی شروع کر دی. وہ آپا فردوس شاہ جو ہے انہوں نے, دوسرے تیسرے, وہ چوہان تو پتہ نہیں, وہ مسخرہ ہی ہے, پتہ نہیں کیا عجیب عجیب پہلے وہ کلمے پڑھتا تھا ان کے, اب اس کے بنا ان کو یزیدوں سے ملا رہا ہے. تو عجیب وہ آدمی پتہ نہیں مشکوک قسم کا وہ بھی. تو جن لوگوں نے آ کر جو برائی کی نا, تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا. جو انٹیلیجنس ایجنسی کی جو رپورٹس آ رہی ہیں نا, وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بنی ہے نا جہانگیر ترین کی, یہ پارٹی ٹھوس ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے کہ شاید ایک نئی گروپ جو ہے وہ بن رہی ہے, جیسے میں نے گزشتہ دنوں آپ کو کہا تھا کہ 2 گروپس ہیں, تو ہو سکتا ہے نیا گروپ جو بنے, کیونکہ اس میں سنا ہے کہ وہ گروپ جو اپنی پوری سیدھی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ رکھے گا پی ڈی ایم کی طرف, جو میں عمران خان کو کہتا تھا. اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رکھتا ہے توپوں کا رخ, اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس گروپ کے ساتھ جماعت اسلامی, تحریک لبیک, کیونکہ ان کے خلاف بھی آپریشن ہونے والا ہے, اور دوسری تیسری جماعتیں مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری صاحب یا کوئی 1-2 اور جماعتیں جو پی ڈی ایم سے ہٹ کر ہیں, جو پاکستان کو بچانا چاہتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی عوام پھر ان کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ چلا ہے جو کہ اب نیا گروپ بن رہا ہے. یہ خبر, یہ خاموشی کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہے ابھی. اب دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بہرحال کیا دیکھنے بات ہے. اچھا وہ طوفان آیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ ہائپر جوائے, آپ نے بڑا نام سنا ہوگا, وہ بڑا تیزی سے جناب چلا تھا سندھ کی طرف, وہ چلا کراچی کے ساحلوں کی طرف. لیکن جیسے وہ کراچی کے ساحلوں کی طرف آیا تو پتہ لگا وہاں پہ وہ مرتضیٰ وہاب جیت گئے پیپلز پارٹی کے. تو انہوں نے کہا بس سندھ کو ڈبونے کے لیے یہی کافی ہے, ہم ایسا کرتے ہیں گجرات کی طرف چلتے ہیں. تو اس نے رخ بدل دیا, وہ گجرات چلا گیا طوفان جو ہے. تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کافی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک عجیب سا کام ادھر ہوا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا سلسلہ چلتا ہے. اور دوسرا ایک بات اور, آج کی خبر یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کی آپ نے خبر سنی کہ جنرل کونسل کا ان کا اجلاس ہوا تھا, اور وہ جو ہے نا بغیر بلا مقابلہ جو ہے نا صدر منتخب ہوگا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنے کو. تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اپنے کو ریوڑیاں بانٹی اور وہ جناب وہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہ ایک ساری صورتحال تھی آج کی, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ عمران خان کے لیے ابھی تک کوئی اچھی جو ہے خبر ابھی نہیں ہے, اور اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. عمران خان کو تو ٹائم تو دیا گیا ہے, کیا عمران خان, لیکن مجھے جو لگتا ہے عمران خان پیچھے ہٹیں گے تو نہیں, کیونکہ ان کو یہ دیکھیے, یہ بات تو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ سارے عمران خان کے ہیں, لیکن ایک کام خراب ہو سکتا ہے اگر کبھی انہوں نے الیکشن کرایا, اگر پبلک نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تو پاکستان کے ہونے والے الیکشن کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر انہوں نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اندرونی جو ہے, اگر انہوں نے الیکشن کو لمبا کر دیا اس خوف کی وجہ سے کہ الیکشن نہیں کروائے, لمبا کر کے چلے گئے, تو پھر بھی جو ہے نا مطلب وہ پھر یہ جو پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں, دوسرے تیسرے ہیں, ان کا روڈوں پہ نکلنا اور چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کے اندر بیزاری آ گئی. لوگ ٹھیک ہے اگر وہ یہ ہوگا کہ بھائی اکٹھے نہیں آ سکتے, ہو سکتا ہے چلو خوف آ گیا, ڈر گیا ہو, یا خدا نہ خاصا کوئی بات ہو, مجھے لگتا ہے پھر یہ ہوگا کہ وہ اکیلے یہ جو پکڑا اکیلے مل گیا اس کو پکڑ کے لپیٹ دیا, جو پکڑا پکڑ کے لپیٹ دیا, جو پکڑا پکڑ کے لپیٹ دیا. پھر یہ لپیٹا لپاٹی اگر شروع ہو گئی تو پھر یہ کام جو ہے نا پھر یہ بھی ملک کے لیے نا مطلب یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا. ایسی صورتحال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, مطلب انڈیپینڈنٹلی طور پر. اللہ کرے نہ ہو, اللہ کرے نہ ہو, ہم مطلب اس سے خوش نہیں ہے, لیکن ہمارا تو کام ہے تجزیہ کرنا, اور جو خبریں آتی ہیں ہمیں آپ کو, ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل جو صورتحال ہوتی ہے اپنا ایک تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چیزوں کو آگے آپ شیئر کریں, اور اپنا ہم سے مشورہ بھی شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.